تو اس سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ کس قدر حق ہیں بیوی کے ذمے شوہر کے، اور اس کی تعظیم اور توقیر کس طرح بجا لائے، اور سجدے سے نیچے اپنے شوہر کے لیے آداب کی رعایت کس طرح کرے۔ دوسری جانب جو بیوی کے حقوق ہیں شوہر کے ذمے، ان کو بھی ایک خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا تاکہ ایک صالح معاشرت کی بنیاد پڑے اور میاں بیوی کے مابین جو محبت ہے اس کا مضبوط رشتہ استوار ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر عورت کی کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہوں تو تم ان چیزوں کو مد نظر رکھو جو تمہیں پسند ہوں گی۔ انسان تب کمزوریاں رکھتا ہے، اور پھر خاتون مرد کی نسبت زیادہ کمزوریوں کی حامل ہوتی ہے، تو اگر بات بات پر شوہر گرفت کرنے لگ جائے گا تو گھر نہیں چل پائے گا۔ تو اس کے لیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہوں ارشاد فرمایا کہ اگر خاتون کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہوں لیکن اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، اور اس کی میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب نکاح کی بندھن میں زوجین بندھ جاتے ہیں تو اب یا تو خاتون اپنا گھر چھوڑ کے شوہر کے پاس چلی جائے، اور یا شوہر اپنا گھر چھوڑ کر کے خاتون کے پاس چلا جائے، تو ان دونوں میں سے ایک تو کرنا پڑے گا، لیکن یہ قربانی مرد نہیں دیتا، یہ قربانی خاتون دیتی ہے۔ وہ اپنا گھر چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جاتی ہے، جبکہ گھر سے جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو موانست اور الفت کا رشتہ ہے، وہ مرد کی نسبت خاتون کو زیادہ ہوتا ہے۔ مرد کو بھی اپنے گھر سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنے گھر سے ایک الفت ہوتی ہے، اپنے گھر سے ایک پیار ہوتا ہے، لیکن جو خاتون کو گھر کے ساتھ لگاؤ ہے، گھر کے ساتھ الفت ہے اور گھر کے ساتھ پیار اور محبت ہے، وہ مرد کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ گھر کی اشیاء کے ساتھ ایک قلبی لگاؤ رکھتی ہے۔ اس طرح رشتوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ جو خاتون کا رشتہ ہوتا ہے وہ مرد کا اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بہنوں کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے خاتون کا وہ مرد کا اپنی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ جو جذباتی تعلق ہوتا ہے اگرچہ مرد کا بھی بہت گہرا اور گوڑا ہوتا ہے، لیکن خاتون کے اندر جو لطافتیں رکھی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو گھر زیادہ مشکل چھوڑنا خاتون کے لیے، مرد اگر گھر چھوڑ کے خاتون کے ساتھ آئے تو مرد کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ مشکل عورت کے لیے، لیکن عورت اس مشکل سے گزرتی ہے اور مرد کے لیے یہ قربانی دیتی ہے، اور اس قربانی کو بخوشی قبول کرتی ہے۔ اس کو احساس بھی ہوتا ہے، گھر کی یاد آتی ہے تو وہ تڑپ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شوہر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ تو مرد اگر صرف ایک اس قربانی کو ملحوظ رکھے تو اس کی بہت ساری کوتاہیوں سے درگزر کر کے ایک اچھی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نکاح کے بعد زوجین باہمی موافقت سے ہی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے ہی اس رشتے کو قائم رکھ پاتے ہیں۔ اگر شوہر یہ چاہ لے کہ 100% خاتون میرے مزاج کی مطابقت میں ہو، یا بیوی یہ چاہ لے کہ شوہر 100% میرے مزاج کی مطابقت میں ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو نفسیات کے ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان کلیتاً موافقت ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے انگلیوں کے نشانات کے اندر فرق رکھا ہے، دو آدمیوں کی شکل کے اندر فرق رکھا ہے، آواز میں، لہجوں میں فرق رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو لوگوں کے مزاجوں کے اندر بھی فرق رکھا ہے۔ یہ قدرت کی کرشمہ سازی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دو آدمیوں کی آپس میں موافقت کلیتاً ہو۔ جو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دو شخص تو ایک ہی مزاج کے ہیں، تو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں جب دو لوگ ہم مزاج ہوں گے تو وہ 80% ہم مزاج ہوں گے، 20% ان میں بھی فرق ہوگا جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ بالکل ہم مزاج ہیں، تو پھر 20% فرق تو وہاں بھی ہوگا، اور یہ خال خال ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں۔ اب مختلف مزاجوں کے باوجود ایک مشترکہ زندگی گزارنی ہے تو اس میں یہ لازمی عنصر ہے کہ برداشت کیا جائے، اور اگر برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کو سے درگزر کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا تو کبھی بھی گھر چل نہیں سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ
سب سے خوشی کی بات شیطان کے لیے، سب سے زیادہ جو وہ اپنے چیلوں چانٹوں کو کام دیتا ہے اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو وہ خوش ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جس بات پہ وہ خوش ہوتا ہے وہ جب میاں اور بیوی کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے، تو شیطان کو سب سے زیادہ مسرت اس بات پہ ہوتی ہے. اور وہ لوگ بدترین مانے گئے ہیں شریعت اسلامیہ میں، جو خاتون خانہ اور شوہر کی درمیان جو ہے وہ تفریق کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. آدھے جملے سے بھی جس نے میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی بنیاد ڈال دی اور پھر وہ علیحدگی تک معاملہ پہنچا، تو یہ شخص اختلاف کی بنیاد ڈالنے والا یہ بدترین شخص ہے. سب سے بڑا بدکار وہ ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان تفریق پیدا کر دے. اب آپ اس سے سمجھیں کہ شریعت اسلامیہ نے باہمی تشدد کو، افتراق کو، تفریق کو کتنا برا جانا ہے. اس لیے ایک گھر کے فرد سے لے کے میاں بیوی سے لے کر کے پوری امت تک جوڑنے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے، نہ کہ تفریق کی بدکاری کرنی چاہیے. جب لوگوں کے مزاج توڑنے کے ہو جائیں تو پھر نہ قومیں سلامت رہتی ہیں، نہ ملک سلامت رہتے ہیں، اور نہ معاشرتیں جو ہے وہ خوبصورتی کا مرقع اور مجموعہ ہوتے ہیں. اور آج ہمارا جو معاشرہ جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ تشدد، افتراق کا منہ بولتا ثبوت ہے. گھر کے ہر فرد کا رخ جو ہے وہ کسی کا اس سمت ہے، کسی کا اس سمت ہے. ایک محلے میں رہنے والے، ایک بستی میں رہنے والے سب تشدد اور افتراق میں مبتلا ہیں. تو شریعت اسلامیہ نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے، اور اس کی بنیادی اکائی یہ ہے. تو اس شخص کو شریعت نے بدترین شخص مانا ہے کہ جو میاں بیوی کے مابین اختلاف کا سبب اور ذریعہ بنے. تو ان کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ ان کو توڑنے کی کوشش کی جائے. اور اس کے لیے جو ہے وہ برداشت ہے. اور اس کی ایک دوسری مثال حضور نے اتنی خوبصورت دی کہ خاتون ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم یوں ہی رہنے دو گے تو ٹیڑھی رہے گی. اس لیے ساری زندگی تم جو چیز سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہونی چاہیے، اس کے لیے تم نے نرمی کے ساتھ کوشش ضرور کرنی ہے. لیکن اگر تم کہو کہ نہیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کا ایک حسن ہے. قرآن مجید نے خواتین کی جو چیزیں بیان فرمائی ہے ان کے اندر غافلات کا لفظ بھی بیان فرمایا ہے. تو اس کا یہ بھولا پن جو ہے، اس کی جو سادگی ہے، یہ بھی اس کا حسن قرار پاتا ہے. تو مرد اس چیز کا جب شعوری ادراک رکھتا ہے تو پھر وہ اس سے تلذذ حاصل کرتا ہے. عورت کے بھول پن سے اس کو جو ہے وہ ایک راحت پہنچتی ہے، اور جو چیزیں جو ہے وہ برداشت کرنے کی نہیں ہوتی اس کے لیے بھی وہ نرمی کے ساتھ، لطافت کے ساتھ ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور ایک صالح جو ہے وہ گھر بنتا ہے. اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دونوں سمت یہ چیزیں بیان فرما کے ہمارے لیے کتنی کشادگی کے ساتھ جو ہے وہ میاں بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ زوجین کے دلوں کے اندر خوشیاں، خوشحالیاں، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص امان میں، پناہ میں اور حفاظتوں کے حصار میں رکھے. اولاد نرینہ و مادینہ، سکون قلب اور ذہنی آسودگی، بہاریں، برکتیں سب مقسوم فرمائے. دونوں خاندانوں کے مابین اس نکاح کو ازدیاد محبت کا ذریعہ بنائے. ہر طرح کی ناچاکی، نا اتفاقی اور غلط فہمی سے ہمیشہ معمون و معصون فرمائے. اور اللہ اپنی خاص عنایتیں زوجین کا مقسوم فرمائے. ان کی جھولیاں اولاد نرینہ سے، اولاد مادینہ سے بھر دے. نور و نکہت، روشنیاں اور رحمت اللہ ان کا مقسوم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.